اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوں جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب رخ کر کے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ موقف کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک انتہائی خاص مقام کا حامل ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں دوبارہ تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پڑتی رہی۔ بے شک ہم سبھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے سے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنے دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں ہجرہ سود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا تھا۔ اس کے بعد آنے والی وقتوں میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈال دی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری بڑی تعمیر ہے، اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط تصور کیا جاتا ہے۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی شکل جو آج موجود ہے اس میں صرف ایک دروازہ ہے، کھڑکی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا کرتا تھا، اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا۔ لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے، اور اب صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کے اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کی گلاب سے ڈھکا رہتا تھا۔ اس میں ہر لال سفید رنگ شامل ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہجرہ سود چاندی کے سانچے میں کیوں گرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہجرہ سود حجاج بن یوسف کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ لشکر کشی کی تھی۔ کچھ ذرائع کے مطابق ہجرہ سود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہم پرستی کا عمل ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، اور لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینکوا دیا تھا۔ یہ شیطان ہجرہ سود کو عرب کے مشرق میں لے گئے تھے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تو ان لوگوں نے اسے خلیفہ عباسد کو واپس کر دیا، لیکن جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر 7ویں آسمان میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور اللہ کا گھر دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ یعنی ایک فرشتے کو صرف اس کے طواف کی ایک سعادت ملتی ہے۔ خانہ کعبہ یا بیت اللہ مسجد الحرام کے وسط میں واقع
اہم اور دنیا کی سب سے مقدس ترین عمارت ہے۔ عرش میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، پہلے انہوں نے انکار کیا، مگر شیطان کے بعد سبھی پریشان کہ خداوند کریم کی کیسی خوشندگی حاصل کی جائے۔ تب حکم الہی پر فرشتوں نے عرش کے نیچے 4 ستونوں پر قائم ایک خوبصورت بیت المعمور کے نام سے تعمیر کیا تو اللہ نے فرشتوں کو اس کا طواف کرنے کا حکم دیا۔ اس کا طواف کرنے کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک بار داخل ہوتا تو نکلنے کے بعد دوبارہ داخل ہونے میں قیامت تک اس کی باری نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کی طرح زمین پر بھی میرا گھر بنائیں جس کا طواف میرے بندے کریں۔ تعمیر میں انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جس کا نام الزہرہ رکھا گیا۔ فرشتوں نے اس کا حج بھی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو عرض کیا، خدایا تسبیح اور عبادت کرنے کے لیے کوئی عبادت گاہ نہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہاں پہنچے جہاں زمین بنی ہوئی تھی، یعنی جس جگہ جھاگ پیدا ہوئی جو پھیل کر پوری زمین بن گئی، اللہ تعالیٰ نے بادل کا ٹکڑا بھیجا تاکہ اس کے سائے میں کعبہ کی حد مقرر کی جائے۔ تعمیر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اس کا طواف اور عبادت کرتے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد یہاں صرف مٹی کا ڈھیر رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے اس کی تعمیر ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم نے ابراہیم کو قبلے کی جگہ مقرر کر دی اور اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے گھر کو طواف، رکوع، قیام اور سجدے کے لیے صاف رکھنا، اسی طرح روئے زمین پر پہلی اسلامی مسجد مسجد احرام کے نام سے تعمیر ہوئی، جس کی اونچائی 3 اطراف میں 45، 32 اور 37 میٹر بلند تھی۔ عرب اور ایران کے درمیان ملک عراق میں نمرود کی حکومت قائم تھی۔ شہر بابل کے قریب شہر ارنامی بستی میں سامی قبیلے کی طارق نامی شخص جن کے گھر میں بت پرستی عام تھی، اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد جبکہ حضرت عیسیٰ سے 400 سال پہلے ہوئی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام حکم ربی سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں خانہ کعبہ کے کھنڈرات، وہیں چھوٹی سی جھونپڑی بنا کر انہیں ٹھہرایا اور دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب دوسری کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے تب حضرت ہاجرہ کا وصال جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال ہو چکی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین واپس آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے گھر کی تعمیر کروں۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مدد کی۔ یوں خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ کھدائی کے دوران قدیم بنیادیں ظاہر ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ایک معمار اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کی طرح تعمیر میں لگ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ ابو قیس، کوہ صفا اور مروہ سے پتھر لاتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے۔ جب کعبہ کی دیواریں بلند مقام پر پہنچ گئیں تو مزید تعمیر کے لیے جبریل کی نشانی پر ایک چھوٹی سی کوہ سے پتھر لائے گئے۔ اس میں سے ایک ہجرہ سود اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے متعارف ہوا۔ حدیث مبارک ہے کہ جب ہجرہ سود جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا مگر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ مقام ابراہیم کا پتھر بھی جنت کے یاقوت میں سے ہے۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی اسی طرح یہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا تھا۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا۔ اسی پتھر پر ان کے دونوں پیروں کے نشانات بھی واضح ہیں۔ یہ بیت اللہ بغیر چھت کے مستقل نما جس کے 2 دروازے جو زمین کے برابر تھے جن سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ خانہ کعبہ خدا کا یہ انداز صدیوں رہا۔ قریش نے بیت اللہ کی شمال کی طرف 3 ہاتھ چھوڑ کر مکعب نما یعنی کوی بنایا اور چھت ڈال دی۔ مغربی دروازہ بند جبکہ مشرقی دروازے کو بلند کر دیا۔ ہجرہ سود کو دوبارہ رکھنے کا مشورہ واقعہ بھی اسی دور کا ہے۔ مؤذن اسلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر سب سے پہلے اذان دینے کا شرف حاصل ہوا۔ خانہ کعبہ کی 3 ستون اور 2 چھتیں اور 1 دروازہ ہے۔ کعبہ کے اندر رکن عراق
के साथ बाब तोबा है। अंदर अल्युमिनियम की 50 सीढ़ियां हैं जो छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबा के अंदर संगमरमर से तामीर और कीमती हीरे लटके हुए हैं। कदीम रवायत के मुताबिक एक संदूक भी है। खाना काबा की मौजूद इमारत 1996 में तामीर की गई, जबकि तोसी का अमल भी जारी रहता है। इमारत 14 मीटर ऊंची, दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं। उसकी शिमाल की जानिब नस्फ दायरे में जो जगह है उससे हतीम कहते हैं। उसी दीवार के बाहर तवाफ किया जाता है। काबा से 13.25 मीटर मशरक में मकाम इब्राहिम है। 1967 से पहले उस जगह कमरा था जो अब सोने की जाली में बंद है। इस मकाम को मसले का दर्जा हासिल है। इमाम काबा उसकी तरफ से काबा की जानिब रुख करके नमाज पढ़ते हैं। हिजरा सूद काबे की जुनूब मशरक में तकरीबन 2.5 फुट की चांदी में चढ़े मुख्तलिफ शक्लों के छोटे छोटे 8 स्याह पत्थर हैं। काबा शरीफ का तवाफ हिजरा सूद से ही शुरू होता है।